من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن أول بيت وضع للناس للذي ببكة مباركا وهدى للعالمين فيه آيات بينات مقام إبراهيم ومن دخله كان آمنا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فَإِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ۔ یہودیوں کے دوسرے شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے۔ جیسے کل ان کے ایک شبہ کا جواب دیا گیا، آج پھر ان کے ایک شبہ کا جواب دیا جا رہا ہے کہ انہوں نے کہا کہ حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام کا کعبے کے ساتھ تعلق نہیں ہے، اور یہ اہل اسلام جو ہیں یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ ہم ملت ابراہیم پر ہیں، اور ابراہیم علیہ السلام کا قبلہ جو ہے وہ تو مسجد اقصی شریف ہے، تو کیونکہ یہود و نصارہ دونوں کا قبلہ وہی ہے مسجد اقصی شریف، وہ ایک سمت کی طرف منہ کر کے کرتے ہیں، دوسری سمت، یعنی کہ وہی مسجد اقصی شریف ہی ہے، ایک شرقی جانب دوسرے غربی جانب منہ کر کے نماز پڑھتے ہیں جیسے ان کا مذہب ہے۔ تو انہوں نے کریم آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر اور صحابہ کرام علیہ رضوان پر یہ اعتراض وارد کیا کہ آپ کا دعویٰ ہے کہ آپ ملت ابراہیم پر ہیں، اور یہ دعویٰ کرتے ہوئے آپ ان کے قبلے کو چھوڑ رہے ہیں، یعنی کہ انہوں نے یہ کہا کہ مسجد اقصی جو ہے، یہ مسجد حرام شریف جو ہے، کعبہ مشرفہ جو ہے، اس کا تعلق ہی نہیں ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ، اور نہ ہی ابراہیم علیہ السلام کبھی اس علاقے میں آئے ہیں۔ جیسے وہ یہ ذلیل کہتے ہیں کہ حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ذبیح اللہ نہیں ہیں بلکہ اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، یعنی ابراہیم علیہ السلام اپنے جس بیٹے کو ذبح کرنے لگے تھے وہ اسحاق علیہ السلام ہے، اسماعیل علیہ السلام نہیں ہے، یہ یہودیوں کا نظریہ ہے۔ تو یہ بھی ان کا ایک اعتراض ہی ہے بس، یعنی کہ کٹ حجتی کرتے ہیں، ہٹ دھرمی کرتے ہیں، اناد کا مظاہرہ کرتے ہیں، کیونکہ اسحاق علیہ السلام جو ہیں وہ بنی اسرائیل کے، یعنی حضرت یعقوب علیہ السلام کے جد امجد ہیں، ان کے ابا جی ہیں، تو اسماعیل علیہ السلام جو ہے وہ امام الانبیاء علیہ السلام کے ابا جی بنتے ہیں، ان کے آقا علیہ السلام کے جد اعلیٰ بنتے ہیں، تو اس لیے انہوں نے انکار کیا کہ آقا علیہ السلام سے اسماعیل علیہ السلام کا تعلق جو ہے نا وہ، یعنی کہ وہ شرف جو ہے نا کہ ذبیح اللہ ہونے کا، کہ وہ اسماعیل علیہ السلام سے انکار کر دیا جائے، وہ یہ کہا جائے وہ اسحاق علیہ السلام ہے، تاکہ باقی نبی جس طرح حضرت اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں مانتے ہیں اسی طرح کر کے امام الانبیاء علیہ السلام خاتم النبیین جو ہیں وہ بھی انہی میں مانا جائے، جیسے کہ وہ آقا علیہ السلام کی ولادت کے رات یہودی سارے چیخنے لگ گئے تھے، ان کے جو مولوی تھے، ان کے مفتی جو تھے، وہ سارے چیخنے چلانے لگے تھے کہ یہ کیا ہوا کہ آج نبوت جو ہے وہ ہمارے ہاں سے نکل کر کے بنی اسماعیل میں چلی گئی ہے، ان میں تو کوئی نبی بھی نہیں آیا اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں، تو یہ نبی آخر الزمان ان میں کیسے آ گئے؟ تو یہ اسی طرح کر کے جیسے آج کل کے دور میں آپ دیکھتے ہیں بڑے عرصے سے کر رہے ہیں رافضی لوگ جو ہیں، وہ آقا علیہ السلام کی باقی ازواج کی جو شہزادیاں آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں ان کا انکار کرتے ہیں، صرف حضرت سیدہ کائنات رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مانتے ہیں کہ وہی ان کی بیٹی ہیں، آقا علیہ السلام کی بیٹی ہیں۔ ان کے انکار کی وجہ بھی یہی ہے کہ اگر باقی 3 بیٹیاں ماننی پڑیں گی تو پھر حضرت عثمان غنی کو بھی ٹھیک ماننا پڑے گا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں اپنی 2 شہزادیاں کسی ایسے بندے کے نکاح میں کیسے دے سکتے ہیں جو بندہ جو ہے نا وہ نعوذ باللہ من ذالک آگے چل کے ایمان ہی چھوڑنے والا ہو، پھر انہیں آقا علیہ السلام کے دوسرے داماد جو ہیں حضرت ابو امامہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہیں ماننا پڑے گا، ٹھیک ہے نا، اس طرح کر کے وہ آقا علیہ السلام کی شہزادیوں کو انکار کر دیتے ہیں۔ یہی حال یہودیوں نے رکھا کہ انہوں نے کہا کہ اسماعیل علیہ السلام وہ ذبیح اللہ نہیں ہے، اسحاق علیہ السلام ذبیح اللہ ہیں، تاکہ وہ شرف جو ہے نا شرف اعظم خاتم النبیین کے آنے کا وہ بھی ادھر ہی ثابت کیا جائے، کیونکہ آقا علیہ السلام کی عظمت اور شان پچھلی کتابوں میں جو لکھی ہوئی ہے وہ یہ بھی لکھی ہوئی ہے، آقا علیہ السلام نے خود بیان فرمایا انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، میں کیا ہوں؟ انا ابن الذبیحین، میں 2 ذبیحوں کا بیٹا ہوں، تو ایک ذبیح حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام ہے، اور دوسرے ذبیح جو ہیں وہ حضرت سیدنا عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ آقا علیہ السلام کے ابا جی۔ یہ قصہ طویل ہے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ذبیح ہونے کا، وہ پھر کسی دن انشاءاللہ عز و جل بیان کروں گا۔ بہرحال
جس طرح کر کے انہوں نے نعوذ باللہ من ذالک آقا علیہ السلام کا حضور کی آقا علیہ السلام کے شرف اور فضیلت کا انکار کرتے ہوئے آقا علیہ السلام کا تعلق کو کاٹنے کی کوشش کی ابراہیم علیہ السلام سے، کہ انکار ہی کر دیا کہ آقا علیہ السلام جو ہیں وہ یعنی کہ نبی آخر الزمان جو ہیں وہ اسماعیل علیہ السلام کی اولاد میں سے نہیں، اسحاق علیہ السلام کی اولاد میں سے آئیں گے۔ پھر ذبیح اللہ ہونا بھی انہی کی طرف منسوب کر دیا، اسحاق علیہ السلام کی طرف، اسماعیل علیہ السلام سے انکار کر دیا۔ بالکل اسی طرح کعبہ مشرفہ کا بھی انہوں نے انکار کیا کہ اس کا تعلق بھی ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ نہیں ہے۔ تو لہٰذا اہل اسلام جو ہیں، رسول اللہ علیہ السلام جو ہیں، ان کا دعویٰ جو ہے وہ بلا دلیل ہے کہ ہم جو ہے ملت ابراہیم کے قائل ہیں، انہی کی پیروی کرنے والے ہیں۔ اگر ملت ابراہیم کے قائل ہیں تو پھر کعبہ مشرفہ جو ہے، یعنی کعبے کو انہوں نے اپنا یعنی قبلہ کیوں بنا لیا، پھر مسجد اقصیٰ کیوں نہیں بنایا، حالانکہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق اس کے ساتھ تھا، مسجد اقصیٰ کے ساتھ تھا، مسجد حرام کے ساتھ نہیں ہے۔ اتنا بڑا یعنی کہ انہوں نے جھوٹ چھوڑا، نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تبارک و تعالی نے ان کے اس جھوٹ کا بھی پردہ فاش فرمایا، اور اللہ تبارک و تعالی نے بہت سارے دلائل دیے اس بات پر کہ کعبہ مشرفہ جو ہے اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کے ساتھ ہے جی، اور اس کے تعمیر کرنے والے حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ السلام ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی نے سلسلہ کلام یوں ارشاد فرمایا، شروع فرمایا، ان اول بیت وضع للناس للذی ببکہ، میں کہ بے شک اس زمین پر سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا لوگوں کے لیے، ببکہ، بکہ میں، کہاں؟ بکہ میں۔ یہ ذہن میں رہے، پچھلی کتابوں میں مکہ کا نام بکہ ہے، مکہ کا نام بکہ، مکہ کو بکہ کہا جاتا تھا پچھلی کتابوں میں۔ امام علوسی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں کہ یہ اصل میں وجہ یہ ہے کہ جو قریب المخرج ہیں یہ با میم واو فا، یہ ان کا تقریباً مخرج ایک ہی بنتا ہے، تو کہا کہ ان کے قریب المخرج ہونے کی وجہ سے، مخرج میں اتحاد قریب قریب ہونے کی وجہ سے یہ مکہ اور بکہ دونوں بول دیے جاتے ہیں۔ اس میں عرب جو ہیں وہ زیادہ فرق محسوس نہیں کرتے۔ اچھا، اس میں بھی ذرا دیکھیں، ذرا غور کریں، یہ پچھلی کتابوں میں چونکہ لفظ مکہ نہیں ہے، وہاں بکہ ہے، تو یہودیوں نے اس میں بھی تبدیلی کی۔ کیا کیا؟ اس میں بھی تبدیلی کی، نعوذ باللہ من ذالک۔ انہوں نے کہا کہ بکہ کو بکا بنا دیا۔ کیا بنا دیا؟ بکا، رونے کو کہتے ہیں، اور چونکہ ایک وادی ہے شام کے اندر، اسے وادی بکا کہتے ہیں، وہاں روتے دھوتے ہوں گے کوئی اپنے حساب سے، تو انہوں نے کہا کہ یہ وادی شام میں وادی ہے، وادی بکا، تو یہ جو شہر ہے نا بکا، یہ اصل میں بکا ہے، بکا ہے ہی نہیں، یہ کاتب کی غلطی کی وجہ سے بکا ہو گیا ہے، تو انہوں نے مکہ سمجھ لیا اسے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو چونکہ شام کے اندر انہوں نے وادی بکا کا یہ دعویٰ کیا بکہ سے، اور شام کے اندر ہی یہ فلسطین ہے، مسجد اقصیٰ ہے، یعنی کسی طریقے سے ہیر پھیر کر کے انہوں نے یہ ثابت کرنا ہے کہ ابراہیم علیہ السلام کا تعلق مکے کے ساتھ نہیں ہے، کعبہ مشرفہ کے ساتھ نہیں ہے، اور اس کا تعلق ابراہیم علیہ السلام کا جو تعلق ہے وہ سیدھا سیدھا مسجد اقصیٰ کے ساتھ ہے۔ ادھر سے بالکل تعلق کاٹنے کے لیے مکہ بکہ کو انہوں نے بکا بنا دیا، اور پھر وادی بکا انہوں نے مشہور کر دی، اور کہا کہ یہ وادی شام میں ہے، کیونکہ شام جو ہے فلسطین پہلے شام میں شامل تھا، اب آ کے انہوں نے علیحدہ کر دیا اسے فلسطین کو شام سے۔ یہ حدیث پاک آتی نا جہاں پہ کہ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ شام کو فتح کرنے گئے، وہ فلسطین گئے تھے، ٹھیک ہے نا، فلسطین گئے تھے، وہ چونکہ شام ہی کہلاتا ہے، وہاں پہ حدیث مبارکہ میں بالکل واضح طور پہ موجود ہے، شام کو فتح کرنے کے لیے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں گئے۔ تو یہ مسئلہ ذہن میں رہے کہ انہوں نے صرف ابراہیم علیہ السلام کا تعلق کاٹنے کے لیے کہا کہ مکہ جو ہے یہ شہر ہے، یہ مکہ مراد، بکہ سے مکہ مراد نہیں ہے، بلکہ بکہ سے مراد وادی بکا ہے، اور وہ شام کے اندر موجود ہے، یعنی فلسطین کے علاقے میں ہے، تو لہٰذا ابراہیم علیہ السلام یہاں آئے نہیں ہیں۔ اگر بکہ میں آئے ہیں تو وہاں بکا مراد ہے، وادی بکا ہے، تو وہیں پہ آئے تھے، یہاں نہیں آئے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ سب سے پہلا گھر جو زمین پر لوگوں کے لیے بنایا گیا، یہ ذہن میں رہے، سب سے پہلا گھر اور سب سے پہلی تعمیر جس نے کی تھی وہ حضرت سیدنا آدم علیہ نبینا علیہ السلام ہے، اور یہی وجہ ہے کہ مکہ شہر کو ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ کیا کہا جاتا ہے؟ ام القریٰ کہا جاتا ہے۔ ام القریٰ کہنے کی دو وجہ سامنے آتی ہیں۔ پہلی وجہ یہ ہے کہ ام القریٰ جو ہے یہ شہروں کی اصل ہے،
ام کہتے ہیں ماں کو، ام کسے کہتے ہیں؟ ماں کو، ماں سے اولاد ہوتی ہے نا، اور ام جو ہے اصل کو بھی کہتے ہیں، کوئی چیز جہاں سے نکلی ہو اسے کیا کہیں گے؟ ام، کیا کہیں گے؟ ام کہیں گے۔ تو ام القری بستیوں کی اصل، بستیوں کی، شہروں کی اصل ہے، ام البلاد، ام القری۔ تو سارے شہر، پوری دنیا جو ہے، زمین جو ہے جتنی کی ساری، یہ کعبہ مشرفہ والی جگہ جو ہے نا، یہ اس کا سینٹر ہے، یہاں سے پوری زمین بچھائی گئی ہے اس طرح کر کے، ٹھیک ہے نا؟ پوری زمین مکہ مکرمہ والی، جو مکہ مکرمہ کا جو شہر ہے کعبہ مشرفہ، مکہ مکرمہ میں جو کعبہ مشرفہ جو مسجد شریف ہے، اس سے پوری زمین پھیلائی گئی ہے، اس لیے اسے مکہ مکرمہ کو ام القری کہتے ہیں۔ کیا کہتے ہیں؟ ام القری کہتے ہیں۔ اور دوسری جو ہے وہ وجہ ام القری کہنے کی یہ سمجھ آتی ہے کہ سب سے پہلا گھر، کیونکہ بستیوں کا نام ہی، آبادی کے نام، گھروں کا نام، عمارتوں کا نام ہی ہے نا، بستیاں، شہر اسے کہتے ہیں۔ آپ جب کسی شہر میں داخل ہوتے ہیں عمارتوں کو دیکھ کے پہچانتے ہیں نا، ہے یا نہیں؟ عمارتوں کو دیکھ کے پہچانتے، لو جی فلانا علاقہ آ گیا، فلانا علاقہ۔ ندیم ٹاؤن آپ جب داخل ہوتے ہیں تو یہی عمارتیں دیکھ کے اندر داخل ہوتے ہیں نا، یہ ندیم ٹاؤن آ گیا۔ ورنہ اگر یہ نہ ہو، ہر طرف ایک ہی جیسا شکل ہو، عمارتیں ہوں لیکن شکل سب کی ایک ہو، کوئی کسی طرح کا کوئی فرق نہ ہو، تو بتائیں چھترے والا یہاں گھوم رہے ہوں گے، ندیم ٹاؤن میں ارشد صاحب چھترے گھوم رہے ہوں گے، ہوگا ہی نہیں ایسا۔ بالکل ایک جیسا ہو سارا نظام، تو کسی کو کیا پتہ چلے گا؟ یعنی عمارت بھی ہو اور ان میں تفاوت بھی ہو، تسامت بھی ہو ان میں، یہ چیز جب تک نہیں ہوگی اس وقت تک پہچاننا مشکل ہوگا۔ تو اللہ تبارک و تعالی، یہ شہر کو ام القری جو کہا گیا، اس کی وجہ یہ بھی ہے کہ یہاں پہ سب سے پہلی عمارت بنی ہے۔ ان اول بیت وضع للناس، میں سب سے پہلا گھر یہیں پہ بنا ہے۔ اور وہ اب یہاں پہ پھر دو باتیں سامنے آتی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے کہ سب سے پہلا گھر یہاں بنا ہے، کہ کوئی بھی عمارت نہیں تھی، سب سے پہلا گھر ہی یہی بنا ہے رب تبارک و تعالیٰ کا۔ یا پھر آدم علیہ السلام زمین پر تشریف لائے، اپنے لیے خیمہ بنایا یا گھر بنایا، جیسے ہی اللہ تبارک و تعالیٰ کی منشا تھی وہ گھر بنا لیا، تو بعد میں کعبۃ اللہ بنا۔ تو کعبۃ اللہ بعد میں بھی بنا ہے نا، پھر معنی اس کا یہ ہوگا، پہلا معنی یہ بنتا ہے کہ سب سے پہلا گھر، عمارت، چار دیواری اور چھت، یہ پوری کائنات میں سب سے پہلا بنا ہی کعبہ ہے، ایک معنی ہوا۔ دوسرا معنی یہ ہے کہ گھر رہنے کے لیے تو بن گیا، آدم علیہ السلام نے بنا لیا، تو رب کی عبادت کے لیے سب سے پہلا گھر جو بنایا گیا ہے وہ کعبہ ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ کعبہ ہے۔ جبریل امین علیہ السلام آئے، انہوں نے آ کر جگہ کی تعیین کی، ابراہیم علیہ السلام نے وہاں کعبہ بنایا، نوح علیہ السلام کے طوفان میں کعبۃ اللہ شہید ہو گیا، اس کے بعد حضرت سیدنا بعد میں تعمیر کیا گیا۔ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں، آپ کو رب تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا کہ میرا گھر بنائیں، آپ گھر بنانے لگے رب تبارک و تعالیٰ کا، تو جبریل امین علیہ السلام آئے، آپ نے پر مارا تو نیچے سے وہی بنیادیں نکلیں جو حضرت آدم علیہ السلام کی تھیں۔ آدم علیہ السلام نے جو عمارت بنائی تھی وہی بنیادیں باہر نکلیں، وہ ظاہر ہو گئی جگہ، تو حضرت سیدنا ابراہیم علیہ نبینا علیہ السلام آپ بنا رہے ہیں، اور حضرت سیدنا اسماعیل علیہ السلام وہ پتھر اٹھا اٹھا کے آپ کو دے رہے ہیں۔ سبحان اللہ، ہیں جی، اللہ اکبر۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، جی دیکھیں، فرمایا کہ للذی ببکۃ مبارکہ، فرمایا کہ یہ سب سے پہلا گھر زمین پر جو بنایا گیا وہ بکہ شہر یعنی مکہ میں بنایا گیا، مبارکہ، وہ بڑا ہی مبارک ہے، وہ کیا ہے؟ بڑا ہی مبارک گھر ہے۔ اب یہ ذرا ذہن میں رہے مسئلہ، مبارک گھر میں بندہ نماز پڑھے ایک تو ایک کا ثواب ملتا ہے، مسجد میں پڑھے جماعت کے ساتھ تو کتنا ثواب ملتا ہے؟ 27 نمازوں کا، کتنا؟ 27 نمازوں کا۔ مدینہ شریف میں پڑھے نماز تو جناب ایک نماز کا ثواب 50,000 نمازوں کا ثواب ملتا ہے۔ کتنا ملتا ہے؟ 50,000۔ اپنا ماسٹر صاحب 50,000 کو 27 سے ضرب لگائیں کتنے بنتے ہیں؟ کیلکولیٹر چاہیے؟ چلو کوئی نہیں، خیر ہے۔ اچھا، یہ 50,000 نمازوں کا، 50,000 نمازوں کو آپ 27 سے ضرب لگائیں، دیکھیں کتنا اجر بنتا ہے۔ وہ ثواب سارا جماعت کے ساتھ مدینے میں مسجد نبی میں کھڑے ہو کے ثواب ملتا ہے۔ میں نے اس لیے ان سے پوچھا کہ یہ ٹک کر کے جواب دیتے ہیں، آج پتہ نہیں صبح صبح کا ٹائم ہے نا، بعضوں کا نیند ذہن دوڑتا۔ بہرحال مکہ مکرمہ میں کعبہ مشرفہ میں
وہاں پر جو بندہ نماز پڑھے، ایک نماز ادا کرنے والا اکیلا نماز پڑھے، جو بندہ اکیلا نماز پڑھے، ایک نماز پڑھنے والے کو 1,00,000 نماز کا ثواب ملتا ہے۔ چونکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھنے سے 27 گنا نماز کا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ کتنا بڑھ جاتا ہے؟ 27 گنا ثواب بڑھ جاتا ہے۔ تو جو بندہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھے اور کعبہ اس کے سامنے ہو، یہ بھی عجیب شان ہے۔ یہاں نماز پڑھیں تو نیچے دیکھیں، وہاں نماز پڑھ رہے ہوں تو نگاہ آپ کی کعبے پر ہونی چاہیے۔ مزہ نہیں آئے گا یار کعبے کے سامنے نماز پڑھے وہاں تو کعبے پر نگاہ ہو، وہاں سامنے دیکھے، کیونکہ وہاں انوار و تجلیات کی جو بارش ہو رہی ہے، یہ ذہن میں رہے۔ جب مسجد میں پوری دنیا کے اندر جہاں کہیں بھی یہ ہدی للعالمین جو آ رہا ہے نا آگے، رب تبارک و تعالیٰ میں یہ سارے جہان والوں کے لیے ہدایت ہے۔ کیا مطلب؟ اللہ تبارک و تعالیٰ 15 شعبان کو ایک مرتبہ نگاہ رحمت فرماتا ہے، تجلی فرماتے ہیں رب تبارک و تعالیٰ کعبے پر۔ پوری دنیا سے لوگوں کے جو دل کھنچتے ہیں نا، کعبے کی طرف جاتے ہیں حج کرنے کے لیے، عمرہ کرنے کے لیے، وہ اس تجلی کی برکت ہے۔ اور ہر بندے کے دل کے اندر اس نور کی تجلی پہنچتی ہے تو وہ بندہ مسجد میں آ کے سب میں کھڑے ہو کر کعبے کی طرف منہ کرتا ہے۔ اس نور کی تجلی اگر بندے کے دل میں نہ پہنچے تو اسے توفیق ہی نہیں ہوتی مسجد میں آنے کی۔ اتنی بڑی بات ہے۔ ہدی للعالمین کا مطلب دیکھیں، باقی یہ ہدایت ہے لوگوں کے لیے، ہدایت کا نور ہر بندے تک پہنچ رہا ہے۔ کعبہ وہی سے کھینچ رہا ہے بندے کو، گھر میں پڑے ہوئے کو، آپ مسجد میں آپ میں کھڑا ہو کے میری طرف منہ کر اور رب کو سجدہ کر نماز پڑھ۔ یہ کوئی چھوٹی بات ہے یار؟ رب تبارک و تعالیٰ تجلی ڈالے، اس تجلی اس کا نور جو ہے لوگوں کے دلوں تک پہنچے، اہل ایمان کے دلوں کو حرارت بخشے، وہ جناب کھڑے ہو کے سیدھے کعبہ کی طرف منہ کر کے نماز پڑھے۔ پوری دنیا میں جہاں کہیں کھڑے ہوں، دل کے اندر وہ تجلی پہنچتی ہے تو بندہ کھڑا ہوتا ہے رب کی بارگاہ میں۔ اب کو بندہ جو ہے اپنی حرکتوں کی وجہ سے اپنے دل کے اندر وہ کشش والی تعاقس والی، وہ جناب انعکاس والی، انعطاف والی، وہ یعنی کہ اس جو ہے نا وہ تجلی کو کھینچنے والی حس ہی ختم کر دے اپنے حرکتوں کی وجہ سے، بے دینی کی وجہ سے، الحاد کی وجہ سے، گناہوں کی محبت کی وجہ سے، تو یہ ایک الگ بات ہے، یہ اس کی اپنی محرومی ہے۔ ورنہ کعبہ مشرفہ تو آج بھی رب تعالیٰ نے فرمایا ہدی للعالمین، سارے جہانوں کو ہدایت دینے والا ہے۔ کعبہ تو آج بھی ہادی ہے کہ نہیں سمجھ آیا مسئلہ؟ اب بتائیں یار کیسی کتنی برکت ہے کعبے کی۔ ایک تجلی پڑے کعبے پر، ایک تجلی پڑے کعبے پر تو کعبہ جو ہے وہ روز کھینچے بندوں کو۔ تو جس امام الانبیاء علیہ السلام کو رب فرمائے فَإِنَّ فَاصْبِرْ فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب پیارے تو پر صبر کیا کر، تو ہماری آنکھوں میں رہتا ہے۔ رب فرمائے فَإِنَّكَ بِأَعْيُنِنَا، محبوب پیارے تو ہمارے سامنے رہتا ہے، ہر وقت پریشان نہ ہوا کر، صبر کیا کر۔ جی وہ حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم جن پر رب تبارک و تعالیٰ کی ہم وقت نظر رحمت ہے، تو بتائیں اس حبیب کریم علیہ السلام کے دین کے غلبے کے لیے کام کرنے والوں کو حبیب کریم علیہ السلام پر آنے والی تجلی کیسے کہتی ہوگی؟ کمال نہیں ہو گئی یار؟ اتنی بڑی بات ہے، اتنا بڑا فضل ہے مالک کا۔ اور یہ جو آج آپ جو لوگ دین کے لیے تڑپتے ہیں، یہ ایسے نہیں تڑپتے، یہ محبوب کریم علیہ السلام پر آنے والی تجلی جو ہے۔ اب بتائیں یار کعبے کی تجلی تو بندے کو کھینچے دن میں 5 بار، محبوب کریم علیہ السلام کی طرف سے آنے والی تجلی ہر وقت بندے کو تڑپائے رکھتی ہے، ہر وقت بندے کو تڑپائے رکھتی ہے۔ کیا تجلی ہے وہ یار؟ اللہ وبش شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمہ اللہ ارشاد فرماتے ہیں، میں بیٹھا وہاں آقا علیہ السلام کی بارگاہ شریفہ میں نے دیکھا آقا علیہ السلام کے مزار مبارکہ سے ستون کی طرح نور نکل کے جا رہا ہے۔ میں پوری دنیا کے اندر جتنے بھی لوگ حضور کے دین کی خدمت کرنے والے ہیں، حضور کی حدیث کی خدمت کرنے والے ہیں، سب کے دلوں تک وہ نور پہنچ رہا ہے، میں نے آنکھوں سے دیکھا ہے۔ بتائیں یہ چھوٹی بات ہے؟ میں کہ وہ نور پہنچ رہا ہے تو وہ کام کر رہے ہیں، یہ سپلائی آ رہی ہے تو کام کر رہے ہیں، اگر وہ سپلائی بند ہو جائے تو کام ہی نہ ہو کسی سے۔ یہ ہر بندے کو چاہیے کہ اپنا وہ نور کا جو تعلق اس کا جڑا ہے امام الانبیاء علیہ السلام کے ساتھ، اسے قائم رکھے، ہر وقت دعا مانگے، مولا یہ جو تو نے تعلق جوڑا ہے نا میرے حبیب کے ساتھ، حبیب کے دین کا کام لے رہا ہے، مولا تیرا احسان ہے، میرے ڈولوں کی کوئی برکت نہیں ہے، میں اپنے آپ پر فخر نہیں کرتا، مولا یہ تیرا انعام ہے، محض تیرے حبیب کی نظر عنایت ہے، اسی سے یہ کام ہو رہا ہے۔ یہ ہدی للعالمین دیکھیں جی، ہاں مقام ابراہیم ببکہ مبارکہ، میں کہ مکہ شہر کے اندر وہ مبارک گھر جو سب سے پہلا بنایا گیا، اس کی برکت یہ دنیاوی بھی ظاہر ہو گئی،
روحانی بھی ظاہر ہوگی، دنیاوی برکت کیسے ہے جی؟ وہاں پہ آپ چلے جائیں پوری دنیا کے اندر، دنیا کے پھل ختم ہو جاتے ہیں، وہاں نہیں ختم ہوتا ہے جی۔ یہ پھل والی بات تو صرف عوام کو سمجھانے کے لیے کی جاتی ہے، کیونکہ عوام جو ہے نا بیچاری وہ بہشتی جاتے ہیں، وہاں سے آ کے وہ دہی ایسی آہا لسی کمال، وہ یہی باتیں بیچارے سناتے ہیں افطاری پہ، اوئے ہوئے بریڈ بوتلیں مفت لنگر، بس یہی، اور کچھ بیچاروں کے پلے نہیں ہوتا، نہیں سمجھ آیا مسئلہ۔ لیکن وہاں جو برکات ہیں وہ اہل اللہ ہی دیکھتے ہیں جی، مبارکات جسے رب تبارک و تعالی نے فرمایا یہ بھی برکتے ہیں۔ ابراہیم علیہ السلام نے یہ بھی دعا مانگی تھی کہ مولا یہاں پر ہر طرح کے پھل عطا فرما یہاں رہنے والوں کو، وہ بھی مالک کا وعدہ ہے عطا فرمائے گا اور دے رہا ہے۔ آج بھی لوگ جا کے دیکھتے ہیں، بتائیں یار ایک ابراہیم علیہ السلام نے ایک بار دعا کی ہے، مالک کیسے وفا کر رہا ہے۔ آقا علیہ السلام کے ساتھ بھی رب کا وعدہ ہے، حبیب پیارے ان تنصر اللہ ینصرکم، اگر تیرے غلام میری مدد کے لیے یعنی میرے دین کی مدد کے لیے کھڑے ہو گئے، ینصرکم پھر میں بھی مدد کروں گا ان کی۔ اب اگر امت کو یقین نہ آئے رب کی مدد پر، امت کو یقین نہ آئے رب کے وعدے پر، تو یہ ایک الگ بات ہے۔ امت خود ہی بزدل ہو جائے، امت کی خود ہی ٹانگیں کانپ رہی ہوں، امت خود ہی آگے نہ بڑھنا چاہے، امت کے جو لیڈر بیٹھے ہیں، علماء بیٹھے ہیں، پیر بیٹھے ہیں، وہ خود جناب بزدل ہو چکے ہوں، ڈرپوک ہو چکے ہوں، جہاد کا نام نہ لیں، دین کا نام نہ لیں، غلبہ دین کا نام نہ لیں، غلبہ اسلام کا نام نہ لیں، رسول اللہ علیہ السلام کے دین کے آقا اللہ تبارک و تعالیٰ کے کلمے کے اونچا کرنے کا نام نہ لیں۔ کفر اونچا ہوا پھرتا رہے، کفر دباتا رہے اسلام کو، کفر جو ہے شرک جو ہے پوری دنیا کے اندر مسلمانوں کو اسلام کو دبا کے رکھے۔ خود مسلمانوں کا ملک پاکستان جہاں پہ ہر چوڑا اسمبلی میں بیٹھا اپنے آپ کو عاشق رسول کہتا ہے، وہ جناب ٹرانسجنڈر ایکٹ کے نام سے جناب بل کو پاس کر دیں۔ رب تبارک و تعالیٰ کا دین ایسا جناب اوپر سے مولوی لپاڑے، ایسے جاہل ملا، خدا خراب کرے ایسی سوچ کو، بغیرت کہتے ہیں جی جو مرضی کرتے رہیں، اصل حکومت تو رسول اللہ کے غلاموں کی ہے۔ میں نے کہا یہ کہہ کہ ایسی میٹھی گولیاں کھلا کے لوگوں کا دماغ خراب کرتے ہو تم جی۔ ابھی مسلمانوں کے مدارس کو گرایا جا رہا ہے، مدارس کو گرایا جا رہا ہے۔ اگلے دن بھی مشرکوں نے ایک بل پاس کیا ہے، صرف ایک صوبے کے اندر 1600 مدارس گرانے کا، 1600 مدارس گرانے کا بل پاس کیا ہے۔ اور مولوی چوڑے اصل حکومت تو ہمارے خواجہ کی ہے۔ میں نے کہا نامراد پاگل کے بچے، کہتے جی میں نے کہا حکومت ہے کیسے ویسے یہ بتائیں۔ کہتا لوگ دیکھیں سلام کرنے آتے ہیں۔ میں نے کہا جو لوگ سلام کرنے آتے ہیں خواجہ صاحب رحمہ اللہ کو، یہ خواجہ صاحب کے نانے کے دین کو بھی مانتے ہیں سارے؟ حکومت جس کی ہوتی ہے نا اس حکومت کی مخالفت کہیں بھی نہیں ہوتی۔ میں نے کہا تم جس کی خواجہ صاحب رحمہ اللہ کی حکومت مان رہے ہو، اسی خواجہ صاحب رحمہ اللہ کے نانے کے دین کو نہیں چلنے دیا جا رہا، تم کیسی باتیں کرتے ہو؟ یہاں لے الو کے پٹھے ہیں انہیں جی اصل حکومت تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی ہے۔ وہ کہاں ہے بھی بتا بھائی، یہ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی اصل حکومت ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلام جو ہیں یہ گندے بل پاس کر رہے ہیں۔ ابھی یہ کوئی خبیث ہے، کوئی مرد تھا، ڈاکٹر تھا، وہ اس ذلیل نے جناب اپنے آپ کو عورت بنوایا ہے۔ ہر طرف جناب اسی کی خبریں، ٹی وی پہ، آگے پیچھے، سوشل میڈیا پہ، ہر طرف وہی خبریں پھیل رہی ہیں۔ بتائیں یہ مخنث نہیں ہے، میں حقیقت کہہ رہا ہوں آپ کو، حقیقت میں یہ مرد ہیں سارے، اور صاف ان میں مردوں والے ہیں، صرف بدماشی کے لیے، لوگوں کو خراب کرنے کے لیے، گمراہ کرنے کے لیے، بے دین کرنے کے لیے اس طرح کی حرکتیں کر رہے ہیں کہ نہیں سمجھ آ رہا مسئلہ۔ اور الو کے پٹھے مولوی ہیں، اصل حکومت تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی ہے۔ میں نے کہا جب رسول اللہ علیہ السلام کے دین کو نہیں چلنے دیا جا رہا یہاں، تو حکومت اصل غلاموں کی کیسے آگے بتا بھائی؟ اور یہ کیا ہے ذلیلہ، اصل حکومت یہاں انگریز کے غلاموں کی ہے، انگریز کے جو ٹٹو ہیں ان کی حکومت ہے، رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت نہیں ہے۔ رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت تب آئے گی جب تخت پر صلاح الدین ایوبی بیٹھا ہوگا، جب تخت پر نور الدین زنگی بیٹھا ہوگا، جب جناب تلوار خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کسی غلام کے ہاتھ میں ہوگی۔ آج جہاں مسلمانوں پہ ظلم و ستم ہو رہا ہے الو کے پٹھے قوم کا دماغ خراب کرنے کے لیے، اصل حکومت تو ہمارے داتا اور خواجہ کی ہے۔ میں نے کہا جی بغیر تھا تو بھی ویسے ہیں، وہ کمینے انسان، تجھے پہ لازم تھا تو لوگوں کا ذہن بناتا، اس طرف لاتا، تو ان کی غیرت جگاتا، اوپر سے ایسی میٹھی گولیاں کھلا کے ان کو جناب ہومیوپیتھک بنا رہا ہے تو۔ عجیب بد دماغ لوگ ہیں، نعوذ باللہ من ذالک۔ آپ کو نہیں پتا خود حرمین میں ہے، جدے میں بہت بڑا شہر قائم ہو رہا ہے جہاں پہ بے لباس لوگ پھرا کریں گے۔ بتائیں بے لباس ننگے لوگ پھرا کریں گے۔ اصل حکومت تو ہمارے داتا کی ہے۔
اصل حکومت تو ہمارے خواجہ کی ہے. میں نے کہا مدینہ منورہ میں سین میں کھل گئے ہیں مولوی صاحب ہیں, مسجد حرام کا امام رہنے والا بندہ فلموں کی شوٹنگ کر رہا ہے. اصل حکومت تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی ہے. میں نے کہا یہ کیا ہے, یہ بتا ذرا مجھے. اصل حکومت ہمارے داتا اور خواجہ کی ہے. بتا یہ بغیرت انسان کیوں خراب کرتا ہے لوگوں کو تو. میں کہتا ہوں حقیقت والی بات ہے, جب تک یہ ملا اور پیر موجود ہیں تب تک دین جو ہے نا, دین کا کوئی ولی وارث نہیں ہے. میں حقیقت کہہ رہا ہوں, اتنے دین کے دشمن ہیں یہ لوگ. یعنی کوئی بندہ کوشش بھی کر رہا ہو قوم کو جھنجھوڑنے کی, جگانے کی, بیدار کرنے کی, تو یہ دلیل کے بچے الٹا سنا دیتے ہیں, ان کو لوریاں سناتے ہیں ان کو. یہ میٹھی گولی نہیں تو اور کیا ہے بتائیں. جہاں پہ بل پاس ہو مدارس گرا دی جائیں, جہاں پہ بل پاس ہو مرد مرد سے شادی کر سکتا ہے, جہاں پہ بل پاس ہو عورت عورت سے شادی کر سکتی ہے, یہ قانون بنا دیا جائے اور یہ مولوی لپاڑے. اصل حکومت تو پھر رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی ہے نا بھائی. بتائیں نا بھائی, رسول اللہ علیہ السلام کے احکامات, حضور نے جو دین دیا ہے اس دین کو نہیں چلنے دیا جا رہا ہے جی. اگلے دن وہ یہ انہوں نے سنا تھا, سب دوستوں نے بھی ہو سکتا سنو, اسرائیلی وزیر اعظم جو ہے وہ سیدھا سیدھا کہہ رہا ہے, اس نے کہا ہماری کوشش پوری ہے کہ مسلمان جو ہے نا یہ خلافت کا نام ہی نہ لیں, مسلمان اپنی حکومت کا نام نہ لیں, اسلام کی حکومت کا نام نہ لیں. اور ہم کس بات پہ خوش ہیں؟ ہماری جو ہے نا وہ کہتے ہیں وہ بے شرم بندہ تھا ایک, اس کا گھی بہ گیا, اسے کسی نے کہا یار تیرا گھی بہ گیا ہے, تو سائیکل پہ آگے جا رہا ہے, پیچھے سارا بہ گیا. اس نے کہا چلو کوئی نہیں, خیر ہے یار, روکھی روٹی کھا لیں گے. یعنی کو حیا ہوتی تو تھوڑا افسوس کرتا, وہ اسے افسوس بھی نہیں ہوا. ایسا بے شرم ہے. کہتے نہیں دعا تیرا گھی روڑ گیا, انہوں نے کہا رکھی کھا لوں گے, سانو کوئی پرواہ ہے. انہوں نے کہا تمہارا دین نہیں رہا. اس نے کہا نہ رہے دین, ہمیں تو رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت ہی کافی. کہاں ہے تو بتا بھائی, ہمیں بتا. رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت ہوتی یہاں باہر جناب, نعوذ باللہ من ذالک. آپ کو حیرانگی ہوگی, اقبال ٹاؤن میں کریم بلاگ میں بہت بڑا بورڈ لگا ہوا تھا لڑکی اور لڑکے کا, اوپر لکھا ہوا تھا یہ وقت آپ پہ بھی آنا ہے, لڑکی پھنسائیں اور شادی کریں, آپ پھنسائیں لڑکیاں. بتائیں بھائی, یہ بورڈ لگا رہا اقبال ٹاؤن میں, کریم بلاگ میں لگا رہا. بتائیں بھائی, رسول اللہ علیہ السلام کے غلاموں کی حکومت ہے, کہاں ہے بھائی؟ عجیب بد دماغ لوگ ہیں. اقبال رحمہ اللہ تو عالم کسی اور کو مانتے ہیں, امام کسی اور کو مانتے. کہتا تو نے پوچھی ہے امامت کی حقیقت مجھ سے, خدا تجھے بھی میری طرح صاحب اسرار کرے. ہے تیرے زمانے کا وہی امام برحق جو تجھے حاضر و موجود سے بیزار کرے. ہیں تو پتہ نہیں کون سا مولوی بنا پھرتا ہے, کون سا امام بنا پھرتا ہے, تجھے سمجھ نہیں ہے کسی بات کی. اور اس طرح کے جملے بول کے بیٹھے, نعرے لگوا کے 4 پیسے قوم نے بھی پھینک دیے, چل بھی ٹھیک ہے, اللہ اللہ خیر صلاح. اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں, اللہ اکبر, فیہ آیات بینات مقام ابراہیم. اللہ تعالی نے ارشاد فرمایا کہ اس میں آیات ہیں, کھلی آیات ہیں. وہ کہتے تھے کہ ابراہیم علیہ السلام یہاں نہیں آئے ابراہیم علیہ السلام. رب نے کیا ارشاد فرمایا, میں اس میں کھلی نشانیاں موجود ہیں. کیا ہیں؟ مقام و ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان موجود ہیں. سبحان اللہ ہے جی, پاؤں کے نشان موجود ہیں. اگر یہ ان کا تھا, وہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان لگے تھے مسجد اقصی میں وہاں پہ, تو وہاں والوں نے ان کو دیا کیوں؟ وہ پتھر کیوں دے دیا ان کو؟ یہاں موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام یہیں تشریف لائے ہیں. پوری دنیا کے لوگ اس بات پر متفق ہیں, عرب سارے متفق ہیں کہ ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کے نشان ہیں, اور یہ کعبۃ اللہ انہوں نے بنایا ہے. آج بھی آپ دیکھتے ہیں نا کعبہ شریفہ کے ساتھ جو گئے ہیں, اللہ تعالیٰ انہیں بھی بار بار لے جائے, جو نہیں گئے اللہ انہیں بھی لے جائے. کعبہ شریفہ کے ساتھ ایک سنہری رنگ کا ایک چھوٹا سا گنبد ہے, دیکھا ہوگا آپ نے. یہ پہلے کعبہ شریف کے بالکل ساتھ ہوتا تھا, تھوڑا سا فرق کر کے. مطاف میں گزرنے والوں کو نا تکلیف ہوتی تھی, پھر اٹھا کے پیچھے کر دیا گیا. اب تو خیر وہاں بھی لوگ بڑھ گئے ہیں, زیادہ ہو گئے ہیں. تو بہرحال وہاں پر ایک پتھر موجود ہے. ابراہیم علیہ السلام جب کعبہ شریفہ کو تعمیر کر رہے تھے, زمین یہ دیوار اونچی ہو گئی. رب کی بارگاہ میں عرض کی رات کو, مولا مہربانی فرما, گو کی ضرورت ہے. کس چیز کی ضرورت ہے؟ گو کی ضرورت ہے. کوئی ایسی شے ہو جس پر کھڑے ہو کر ہم تیرا گھر بنائیں, کیونکہ گھر تو اوپر لے جانا نا, رب کا گھر ہے جی. تو یہ نا ابھی آ کے رواج نکلا ہے کہ رب کے گھر سے اونچا لے جانا, ورنہ تو حقیقت والی بات ہے. مسجد اقصی شریف ہے نا, آپ دیکھیں ابھی بھی گھر جو ہے نا وہ نیچے ہی ہیں سارے. مسجد اقصی اونچی ہے کہ نہیں سمجھ آیا؟ مسجد اقصی اونچی ہے. کعبہ مشرفہ میں بھی ایسا نہیں تھا.
مکہ مکرمہ میں ایسا نہیں تھا، مدینے میں بھی ایسا نہیں تھا، سب کے گھر نیچے ہوتے تھے، حضور کا روضہ شریفہ اونچا ہوتا تھا، ہاں جی گھر اونچے نہیں تھے۔ مدینہ مکہ مکرمہ میں بھی باہر سے کافروں کو، انگریزوں کو لایا گیا، انجینئروں کو، انجینئر جو ہیں وہ آئے، انہوں نے بنائے، انہوں نے نقشے دیے، کعبے سے بھی اوپر لے گئے، مدینے آئے آقا علیہ السلام کے روضہ شریفہ سے بھی اوپر لے گئے۔ بتائیں بھائی آج کو سچا عاشق وہاں جائے اور کہہ دے کہ میں نے اوپر والی بلڈنگ پہ نہیں رہنا، مجھے نیچے رہنے دیں، تو آگے سے کہتے تو پاکستان سے آئے، یہ پاکستانیوں کا دماغ خراب ہوتا ہے، اب وہاں سے آئے تم، نعوذ باللہ، عجیب سوچ ہے ویسے لوگوں کی۔ تو یہ گھر جو ہے اونچے نہیں ہوتے تھے، ابراہیم علیہ السلام نے سوچا کہ رب کا گھر اونچا ہو، آپ رب تبارک و تعالیٰ کا گھر بنانے لگے، رب تبارک و تعالیٰ نے فرمایا کل آپ جب کام پہ آؤ گے نا گو کا انتظام ہو جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جنت سے پتھر بھیجا، جی آپ اس کے اوپر کھڑے ہوئے، جنتی پتھر تھا، یہاں کا ہوتا تو ہو سکتا تکلیف دیتا، لیکن وہ جنتی پتھر تھا، جنتی پتھر آپ نے پاؤں رکھا نا جی، آپ کے ٹخنے تک پورا پاؤں اندر چلا گیا، دونوں پاؤں آپ کے اندر چلے گئے، ٹخنے تک دونوں پاؤں اندر چلے گئے، وہ آج تک وہی موجود ہے، آج تک وہی موجود ہے۔ بتائیں بھائی کتنا بڑا فضل ہے مالک کا۔ رب تبارک و تعالی نے فرمایا کہ یہ ابراہیم علیہ السلام جو ہیں ان کے پاؤں والے نشانات ابھی بھی موجود ہیں وہاں، جس کے پاس یہ نشانی ہے بتائیں اسے اور مزید دلیل کی کیا ضرورت ہے یا نہیں؟ تو یار کوئی بھی کہیں جاتا ہے اس کے کھرے جان دو، پنجابی میں کہتے ہیں کھرے، وہ کھرے دیکھتے ہیں نا، کوئی کہیں گیا یہاں سے گزر کے گیا، پہلے مسافر سفر کرتے تھے لوگ پاؤں کے نشانات ہی دیکھا کرتے تھے، ہیں جی تو وہ نشان دیکھا کرتے تھے کہ یہاں سے کوئی گزر کے گیا ہے، یہ پاؤں کے نشانات جو ہیں یہ دلیل ہوتی تھی، کوئی گزر کے گیا، کوئی پہچاننے والا بندہ صحیح عارف ہوتا تو وہ پہچان جاتا تھا یہ پاؤں کس کا ہے، وہ چال دیکھ کے پہچان جاتے، کسی کو ایک مرتبہ چلتے دیکھ رہے تھے کہ یہ کتنا قدم اٹھاتا ہے، تیز چلے تو کتنا چلتا ہے، وہ سارے پہچان جاتے تھے۔ اللہ تبارک و تعالی نے فرمایا کہ تم بھی بڑے دانا ہو جی، تم بھی کھرے شرے دیکھتے رہتے ہو، تو بتاؤ ابراہیم علیہ السلام کے پاؤں کے نشان تو یہاں موجود ہیں، آج تک علامت موجود ہے۔ اللہ اکبر۔ رب تبارک و تعالی اتنا پھر فضل فرمایا، ابراہیم علیہ السلام کے قدموں کی برکت کیسے ظاہر ہوئی؟ حضرت سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ رب تعالیٰ ہمیں اجازت دے جہاں ابراہیم علیہ السلام کے قدم لگے نا وہاں بھی ہم نماز پڑھا کریں، 2 نفل پڑھ لیا کریں۔ آقا علیہ السلام نے ارشاد، رب تعالیٰ نے فرمایا واتخذوا من مقام ابراہیم مصلی، میں جہاں پہ ابراہیم علیہ السلام کا مقام ہے نا ان کے کھڑے ہونے کی جگہ جو ہے فرمایا کہ اسے تم مصلی بنا لو، اسے تم مصلی بنا لو۔ کریم آقا علیہ السلام نے میں جو بندہ یہاں 2 نفل پڑھے گا میرا اللہ اسے پورے عمرے کا ثواب عطا فرمائے، کتنا بڑا اجر ہے۔ اللہ تبارک و تعالی نے ارشاد فرمایا جی دیکھیں فیہ آیات بینات مقام ابراہیم، فرمایا کہ اس میں کھلی نشانی ہیں، کیا جی وہاں میں مقام ابراہیم ہے، ابراہیم علیہ السلام کے کھڑے ہونے کی جگہ ہے۔ آگے کل پڑھیں گے انشاءاللہ عز و جل۔